اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ ہے وسیم رضوی کا سپریم کورٹ میں قرآن مقدس کی 26 آیتوں کے خلاف عرضی داخل کرنا کہ ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان آیتوں میں غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم ہے اور یہ امن و امان کو خراب کرتی ہیں۔ دوسری بات، جہاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا معصوم لوگوں کی بھیڑ میں بم پٹکنے یا اپنے جسم پر بم باندھ کر بہت بڑے مجمع میں بلاسٹ کر کے ہزاروں لوگوں کی جان لینے کا نام جہاد ہے؟ کیا یہ 26 آیتیں غیر مسلموں کو قتل کرنے کا حکم دیتی ہیں؟ اور ان آیتوں کا صحیح مطلب کیا ہے، ہم آپ کو ڈیٹیلز میں بتائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو پہلے ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا جو سورۃ المائدہ کے اندر موجود ہے، اگر آپ اس ایک آیت کریمہ کو سمجھ گئے تو آپ کو 26 آیتوں کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے، جس انسان نے بغیر کسی وجہ اور سبب کے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت یعنی دنیا کے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت، پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی۔ لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے اور اس جگہ انسان سے مراد مسلمان ہو سکتے ہیں، یعنی یہ آیت کریمہ مسلمانوں کی جان بچانے اور قتل کرنے کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ میں انہیں بتا دوں، قرآن مجید میں جہاں بھی انسان کا لفظ آیا ہے وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں ہر دھرم اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے آیا ہے۔ اب آپ خود دیانت داری اور ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ جو اسلام، جو قرآن ایک انسان کے بے وجہ قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہو، کیا وہ کسی انسان کو بے وجہ قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے اور ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ رہی بات ان 26 آیتوں کا جس میں لکھا ہے کہ مشرکوں کو جہاں دیکھو قتل کر دو، یہ حکم ایک خاص وقت اور خاص ٹرم کنڈیشن اور شرط کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت یعنی اسلام کے اعلان کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، اور ان 13 سالوں میں وہاں کے مشرکین اور غیر مسلموں نے کوئی ایسا ظلم اور زیادتی نہ بچی ہوگی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ان لوگوں نے نہیں کی ہوگی، اور اسی ظلم و زیادتی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حکم دیا کہ انہیں جہاں دیکھو قتل کر دو۔ 40 سال کی عمر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور 53 سال کی عمر میں لوگوں کے ظلم سے عاجز آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے پیارے وطن کو الوداع کہہ کر، غم اور دکھ کا پہاڑ اپنے سینے میں دفن کر کے مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے۔ اس پر بھی مکہ کے لوگ خاموش نہیں رہے، کئی بار مدینہ پر بھی حملہ کیا۔ آپ خود انصاف کریں، اگر ایک انسان دوسرے انسان پر حملہ کرے تو دوسرا انسان اپنی حفاظت نہیں کرے گا؟ یہ تو دنیا کے ہر مذہب، ہر ملک کے قانون میں لکھا ہے کہ سیلف ڈیفنس یعنی اپنی حفاظت کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ سیلف ڈیفنس یعنی دوسروں کے ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہی جہاد ہے۔ مکہ کے مشرکین کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور 8 یا 10 سال کے بعد 10,000 کا فوج لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ کے لوگ سہم گئے کہ آج تو ہم مارے جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، یہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ مگر رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اور رحم دلی کو دیکھیے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے اس سے نہ لڑو، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کرو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے آزادی ہے، جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو وغیرہ۔
جس رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اتنا نرم ہو، جو قرآن ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہو، جو اسلام یہ حکم دے کہ جو تم سے لڑے اسی سے لڑو، اور لڑائی کے دوران بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل نہ کرو اور درختوں کو نہ جلاؤ۔ کیا اس مقدس اسلام کے مقدس کتاب میں کسی کو ناحق قتل کرنے کا حکم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں اور کبھی نہیں۔ اور رہی بات قرآن کو بدلنے کی اور اس میں سے 26 آیتوں کو نکالنے کی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس طرح کے گھٹیا، ذلیل، رذیل لوگ جو اسلام کے خلاف ہمیشہ بولتے رہے اور آگے بھی بولتے رہیں گے، ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین لے لے، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔